ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے، تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے بہترین ہیں۔ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے تو چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اب سب اللہ کے سپرد ہیں۔ میں نے ہر کام تیرا نام لے کر کیا یا رب، اور لوگ سمجھتے ہیں بندہ قسمت والا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقعے پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا۔